کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ جب کوئی عزیز، کوئی اپنا گھر اور بچوں سے تھوڑا دور سا ہو جائے یا غیر مخلص لگے؟ جی بالکل، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک خلا سا، اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا کریں ایسے میں؟ غصہ، شکایتیں یا کچھ اور؟ صحیح، آج ہم اسی کیفیت کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں۔ جی، کہ یہ جو بکھرتے رشتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی اپنا ہی وہ غیر مخلص رویہ دکھائے، تو انہیں جوڑنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت آپ کہہ لیں نازک اور عام انسانی مسئلہ ہے۔ جب تعلق میں وہ پہلے جیسی بات نہ رہے، وہ خلوص کم ہو جائے تو انسان بے بس محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اور حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات یہاں ایک غیر روایتی لیکن بہت گہری راہ دکھاتی ہیں۔ غیر روایتی کیسے؟ وہ فوری رد عمل یا آپ کہیں محاذ آرائی کے بجائے محبت، دعا اور صبر کا راستہ بتاتے ہیں۔ اچھا، اور سب سے دلچسپ بات، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ جو شخص گھر والوں سے مخلص نہ ہو تو اس کا علاج کیا ہے، جی، تو جواب بڑا حیران کن تھا۔ فرمایا کہ علاج اس نے نہیں کرنا جو غیر مخلص ہے، اچھا، علاج تو مخلص شخص نے کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے نا؟ یہ نکتہ ہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طاقت الزام لگانے والے کے پاس نہیں، محبت کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ جی، یہ ذمہ داری مخلص فرد پر ڈالنا ایک طرح سے اسے اختیار دینا ہے، کنٹرول دینا ہے۔ صحیح۔ فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعا کریں، اس کی پہلے سے زیادہ مہمان نوازی کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ محبت سے جب دل دکھا ہوا ہو؟ جی، وہ کہتے ہیں الزام تراشی یا سختی سے تو وہ اور دور بھاگے گا۔ اڑے ہوئے کبوتر کی مثال دی۔ ہاں، وہ مثال میں نے بھی پڑھی ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ شکاری اسے دانہ ڈال کر مانوس کر کے واپس بلاتا ہے، ڈنڈے یا غلیل سے نہیں بھگاتا۔ صحیح۔ محبت میں کشش ہے، نرمی میں آپ کہہ لیں ایک جادو ہے۔ یہ مثال تو دل کو لگتی ہے واقعی، لیکن عملی طور پر یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ مشکل تو ہے۔ جب دل دکھ رہا ہو تو محبت جتانا، مہمان نوازی کرنا، یہ صبر کہاں سے آئے گا؟ یہ برداشت؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے فرمایا کہ یہ صبر و برداشت ہماری اپنی طاقت سے نہیں آتا۔ اچھا، تو پھر یہ اللہ کے فضل اور دعا سے آتا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو وہ دلوں کو نرم کرنے پر قادر ہے۔ غصہ اور الزام تو بس وقتی بھڑاس ہے، تعلق کو تو یہ مستقل نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور ذرا چپتا ہوا سوال بھی اٹھایا کہ جب وہ نعمت، وہ شخص ہمارے پاس تھا، جی، تو کیا ہم نے اس کی ویسی قدر کی تھی جیسی کرنی چاہیے تھی؟ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر ہم چیزوں کی قیمت ان کے کھو جانے کے بعد ہی پہچانتے ہیں۔ بالکل، تو اب پچھتاوے یا غصے کے بجائے دعا کا راستہ اپنانے کو کہا۔ فرمایا دعا میں کھوئی ہوئی منزل واپس پانے کی امید ہے، غصے میں نہیں۔ اسی ضمن میں وہ دیر سے گھر آنے والے شوہر والی مثال بھی بڑی معنی خیز ہے۔ کون سی مثال؟ کہ بیوی اگر لڑنے جھگڑنے اور حساب کتاب کرنے کے بجائے مسکرا کر مل لے، حال پوچھ لے، اچھا، تو شاید وہ شخص جو باہر سکون ڈھونڈ رہا تھا وہ گھر کی طرف واپس مائل ہو جائے۔ لیکن اگر گھر آتے ہی تانوں اور شکووں کا سامنا ہو تو وہ جو رہا سہا تعلق ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو سبق سکھانے کے لیے سختی کرتے ہیں۔ اس بارے میں واصف صاحب کیا کہتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ بھئی ایسا سبق نہ سکھائیں کہ شاگرد مکتب سے ہی بھاگ جائے۔ واہ، کیا بات کہی ہے! یعنی تعلق کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ صحیح۔ گھر کو اگر میدان جنگ بنا دیا جائے یا عدالت جہاں ہر وقت جرح ہو، تنقید ہو، تو کون وہاں رہنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کے بجائے دل جوئی اور محبت کا ماحول بنانے کی تلقین کی۔ ایک اور پہلو بھی تھا جس پر غور کرنے کو کہا گیا کہ جو شخص تکلیف دے کر دور ہوا، جی، شاید اس سے کہیں اور کسی غیر متوقع جگہ زیادہ راحت ملی ہو، زیادہ عزت، مہربانی ملی ہو۔ جیسے کسی ریسٹورنٹ کا ویٹر ہے جو مسکرا کر ملتا ہے، دو میٹھے بول بول دیتا ہے، جبکہ گھر میں شاید اسے مسلسل غصہ ملا ہو یا خاموشی یا تنقید ہی ملتی رہی ہو۔ یہ بہت اہم نفسیاتی نکتہ ہے۔ انسان دیکھیں بنیادی طور پر توجہ اور قدر چاہتا ہے۔ صحیح۔ جہاں یہ ملے وہ وہیں کھنچتا ہے۔ تو حل کیا ہے پھر؟ حل کیا ہے؟ حضرت واصف علی واصف نے تجویز کیا کہ کچھ عرصے کے لیے سختی بالکل چھوڑ دے، دل بڑا کریں، معاف کر دیں، کچھ نہ کہیں۔
خاموش رہیں۔ جی، یہ خاموش محبت، یہ نرم رویہ، یہ درگزر، شاید یہی اس بھولے بھٹکے کو واپس لے آئے۔ بنیادی اصول وہی ہیں: شفقت، دعا، صبر اور معافی۔ تو یہ ہتھیار زیادہ طاقتور ہے؟ بالکل، غصے اور نفرت سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ حضرت واصف علی واصف کی حکمت رشتوں کی گرہیں کھولنے کے لیے غصے، الزام تراشی، سبق سکھانے، ان سب کے بجائے محبت، دعا، صبر، مہمان نوازی اور درگزر کا راستہ دکھاتی ہے۔ نرمی اور شفقت میں واقعی دلوں کو جوڑنے کی حیرت انگیز طاقت ہے۔ بالکل۔ یہ اصول، دل کی نرمی، زبان پر شکنی کے بجائے دعا اور چہرے پر سختی کے بجائے مسکراہٹ، یہ بظاہر چھوٹی چیزیں لگتی ہیں مگر یہ فاصلوں کو مٹا سکتی ہیں۔ جی، فاصلوں کو مٹانے اور دلوں کو قریب لانے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اصل طاقت، اصل دانشوری وہ محاذ آرائی میں نہیں ہے، بلکہ محبت اور بردباری میں ہے۔ محبت اور بردباری میں پوشیدہ ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں: محبت اور نرمی کی روشنی یہ دلوں کو ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے۔ صحیح۔ کبھی اس پر غور کریں کہ ان اصولوں میں سے صرف ایک، چاہے وہ دعا ہو یا مسکرا کر ملنا یا محض خاموشی سے درگزر کرنا، اگر خلوص نیت سے اپنا لیا جائے جی، تو کسی بگڑے ہوئے تعلق میں کیا ناقابل یقین تبدیلی لا سکتا ہے۔